الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی سورۃ النور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری جو آج کی گفتگو ہے وہ یوم حجاب اور شرم و حیا اس حوالے سے ہے۔ یہ موضوع اس لیے رکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں اکثر و بیشتر نے حجاب پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اس پر جرمانے جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں۔ بہانہ یہی ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں نہیں پتہ کہ اس حجاب کے پیچھے کون ہے اور وغیرہ اس طرح کا بہانہ۔ اور بلکہ آج تو اخبار میں نیدرلینڈ میں جو دو باحجاب مسلم خواتین پر پولیس کی طرف سے تشدد کیا گیا، اور جو شخص ان کو بچانے کے لیے آئے اس کو بھی مارا پیٹا گیا، اور تمام اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو ہمارے جو بھی دینی سرکلز ہیں انہوں نے اس کو محسوس کیا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی مثبت بات بھی معاشرے میں ہونی چاہیے، لہٰذا کوئی ایک دن یوم حجاب کا منایا جائے تاکہ اس کی اہمیت کو واضح کیا جائے، اس کے پیچھے فلسفے کو واضح کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی عورتوں کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے، بلکہ یہ کہ ان کی اپنی بہتری اسی میں ہے، ان کی سیکیورٹی اسی میں ہے، ان کی عزت اور اکرام جو ہے وہ اسی کے اندر ہے، اور اس کی اہمیت کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ میں نے ابھی سورہ نور کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی اور فحاشی کا چرچا ہو، پھیلے اہل ایمان میں، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک غزوے میں واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، تو حضرت عائشہ، اب میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ پھر یہ کہ بہت ٹائم لگ جائے گا، حضرت عائشہ کچھ پیچھے رہ گئیں، یعنی قافلے سے۔ تو قافلے کے پیچھے ایک شخص چلتا تھا، حضرت صفوان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب آئے تو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ اکیلی بیٹھی ہیں، تو وہ نیچے اتر گئے اور اونٹ کے اوپر ان کو سوار کر کے پھر آگے تیزی سے چلتے ہوئے قافلے کو جا ملے۔ اس پر جو منافقین تھے انہوں نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر تہمت لگائی اور کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ پیچھے کیا ہوتا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اچھا، یہ اکثر و بیشتر تو اس میں منافقین ہی کا معاملہ تھا کہ وہ اس چیز کو تاڑ میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے اور جو ہے مسلمانوں کے خلاف اور اہل ایمان کے ساتھ اور پاک دامن بیویوں کے خلاف کوئی نہ کوئی بات پھیلائی جائے۔ لیکن مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں اس بے حیائی پر مبنی فحش بات کو انہوں نے بھی جو ہے اس کے دام میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس بات کو آگے پہنچایا۔ بہرحال کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو لیبل تھا، تہمت تھا، الزام تھا، اس کا اعلان برات کیا اور ان کی عصمت و عفت اور ان کی پاک دامنی کا اظہار کیا قرآن مجید میں۔ تو یہ پس منظر ہے، لیکن اسی کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بھی بنا دیا، اور قانون یہی ہے کہ جو لوگ اہل ایمان کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو رواج دیں گے، پھیلائیں گے، اس کو عام کریں گے، تو ان کے لیے پھر دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں یہ قانون بھی جاری کر دیا۔ کوئی بھی معاشرہ جس میں بے حیائی،
بریانی، فحاشی ہو، بے پردگی ہو، وہ پروان چڑھ رہی ہو اس معاشرے میں، رواج پا رہی ہو، اور اس معاشرے کے اندر جو عورت ہے وہ گھر کی ملکہ بننے کی بجائے اور گھر کی زیب و زینت بننے کی بجائے وہ بازار کی رونق بن جائے اور شمع محفل بن جائے اور مختلف اداروں کے اندر جو ہے وہ شمع محفل بن کر کردار ادا کرے، اور اس معاشرے کے مرد بھی ان کے اندر بھی نگاہوں کو نیچا رکھنا نہ ہو، غض بصر اسے کہتے ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا، اور ان کی بھی جو ہے ہوسناکی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور اس معاشرے کے اندر جو بھی میڈیا ہے، جو ذرائع ابلاغ ہیں، ٹیلی ویژن، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ بھی ایڈورٹیزمنٹس ہوں اور بل بورڈز ہوں یا مارکیٹنگ کے نام پر کہ جی مارکیٹنگ ہو رہی ہے اور یہ مطلب ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے، اور ہر ایڈورٹیزمنٹ میں کہ عورت کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ لوہے کے پائپ بک رہے ہوں، چاہے کوئی اسکوٹر بک رہا ہو، چاہے کوئی گاڑی کا اشتہار ہو، جب تک کہ کوئی عورت کی وہ تصویر نہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹنگ کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ تو بڑے بڑے بل بورڈز کے اوپر بھی جو ہے، چاہے وہ کسی پروڈکٹ، ڈیری پروڈکٹ کو بیچنا ہو، کوئی دہی کو بیچنا ہو، کوئی برانڈ جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو عام کر رہا ہو، تو جب تک کہ کسی یعنی اچھے چہرے والی عورت کو بیان سامنے نہ لایا جائے وہ سمجھتے ہیں مارکیٹنگ کا حق ادا نہیں ہو۔ اس طرح سوشل میڈیا کے اندر بھی، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو اور فیس بک ہو، اس میں ڈرامے اور فلمیں اور شوبز کی دنیا اور فلمی دنیا اور اس طرح کی جو ہے میوزیکل کنسرٹس اور فیسٹیولز اس کو ذریعہ بنائے تاکہ عورت کو لوگوں کے لیے تفریح کا ایک کھلونا بنا دیا جائے۔ اصل چیز ہے ان کے پیچھے بنیادی مقصد اپنے برانڈ اور اپنی تجارتی کموڈٹی کو بیچنا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو مزید یعنی بہت ہی خوبصورت بنانے کے لیے وہ عورت کو ایز اے کھلونا، ایز اے پیس آف انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے معاشرے میں اگر میڈیا یہ ہو اور یہ کردار ادا ہو رہا ہو اور عورت بھی گھر کی جو ہے ملکہ بننے کی بجائے شمع محفل بننا پسند کرے اور مرد کے اندر بھی حیا نہ ہو اور اس کی نظریں جو ہے وہ نیچی نہ ہوں اور اس کی ہوسناکی دن بدن بڑھتی جائے، تو ایسا معاشرہ زوال پذیر ہو جاتا ہے، ایسے معاشرے کو گھن لگ جاتا ہے، ایسے معاشرے کو وہ دیمک زدہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر کرسی ہے، کرسی لکڑی کی بنی ہوئی ہے، آپ نے باہر اس کو بڑی خوبصورت جو ہے پالش کر دی، بڑی چمکی ہوئی ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ لکڑی کے اندر تو دیمک لگ چکا ہے، اور کچھ دنوں کی بات ہے کہ وہ لکڑی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو کہ مٹی بن جائے گی۔ تو ایسا معاشرہ جو بظاہر بہت چمکدار نظر آتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، اور بڑی جو ہے انسان کے اندر رنگینی جو ہے وہ انسان دیکھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ معاشرے کو گھن لگ چکا ہے، اس کی اقدار کو، اس کی معاشرتی اقدار کو، اس کی اخلاقی اقدار کو، اس کی روحانی اقدار کو یوں سمجھیے کہ گھن لگ چکا۔ عورت کی عزت، عورت کا احترام، عورت کے حقوق، عورت کی پاک دامنی، عورت کی پاکیزگی، وہ اس معاشرے میں بالکل عنقا ہو جاتی ہے، یعنی اس میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ کہ اس معاشرے میں شرم و حیا اور عصمت و عفت اور چادر اور چار دیواری کے پاکیزہ تقدس جو ہے وہ معاشرہ اپنی یہ صفات کھو دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ عورت بھی جو ہے ظاہر بات ہے اس کے اندر آ کر اپنی تہذیب کو آر سمجھتی کہ یہ تو دقیانوسی تہذیب ہے، یہ پرانی تہذیب ہے، یہ سٹون ایج کی تہذیب ہے، اور ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے اور ترقی کرنا چاہیے اور شانہ مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر کام کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اور فل میک اپ کے ساتھ آنا چاہیے۔ تو مطلب یہ ان کے نزدیک، اور جو مغربی تہذیب ہے وہ بہرحال ہمیں آزادی نسواں کا ایک خواب دکھاتی ہے کہ فریڈم ہونی چاہیے، تو ہر عورت ہو یا مرد ہو، عورت کیوں گھر میں پابند رہے؟ مرد کی دنیا اگر باہر کی ہے تو عورت بیچاری اس لیے یہ کہ گھر میں پابند رہے، کیوں نہ عورت نکلے، وہ بھی جو ہے اپنا جو ہے اس کو انجوائے کرے، انٹرٹین کرے اپنے آپ کو معاشرے میں۔ تو بہرحال
اس کے حوالے سے اقبال نے کہ کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، یعنی اپنی ذرا بصیرت سے کام لو، دیکھو کہ قدر و قیمت کس چیز کی زیادہ ہے، دو میں سے ایک کی، تو کیا چیز ہے قدر و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کہ زمرد کا گلو بند۔ دو چیزیں اقبال نے کہا، ایک ہے آزادی نسواں، یعنی جو عورت پسند کرتی ہے کہ آزاد معاشرے کے اندر پھرے، فریڈم ہو، مرضی کے کپڑے پہنے، مرضی کا ہیئر سٹائل بنائے، مرضی کا میک اپ کرے، مرضی سے جہاں جائے آئے، جو بھی مرضی کا کرے، تو ظاہر بات ہے کہ ایسی عورت وہ اس کے چاہے خامن جو ہے وہ اس کو پسند تو نہیں کرے گا، لہٰذا وہ اس کے لیے کوئی زیورات نہیں لا کر اس کے گردن میں باندھے گا، اور دوسری طرف اور اس کے لیے کوئی عزت اور وقار بھی نہیں ہوگا معاشرے میں، لوگ تو استعمال کریں گے، ایز اے ٹول استعمال کریں گے، ایز اے کھلونا استعمال کریں گے، اس کے ساتھ راہ و رسم بڑھائیں گے تاکہ کچھ تعلقات جو ہے پیدا ہو جائیں۔ اور یا زمرد کا گلو بند، یعنی یہ کہ اگر عورت گھر کی زینت بنے، گھر کی ملکہ بنے، گھریلو معاملات جو ہیں ان کو نبھائے، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرے، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرے، تو یقیناً اس کے اندر اس کو عزت اور وقار بھی معاشرے میں ملے گا، اور یہ کہ شوہر بھی اس سے راضی ہوگا، اور شوہر بھی اس کو بازار سے زمرد کا گلو بند لا کر اس کے گلے میں ڈالے گا۔ تو کیا چیز ہے، یعنی اقبال کہتا ہے کیا چیز ہے قدر و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلوبند، یعنی اوے عورت تم دیکھ لو اس چیز کو کہ تم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہو۔ بہرحال ایسے معاشرے کے نتائج پھر جو ہے نا بڑے بھیانک ہیں، اور یہ وہ نتائج ہیں کہ جو مغربی تہذیب کے اندر تو پورے طور پر جو ہے وہ نمایاں ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ میری امت پر بھی وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، اور اتنی مشابہت ہوگی جیسے جوتی جوتی کے مشابہ ہے، یعنی جوتی کے تلووں کو اگر ملا دو تو جس طرح جوتی مشابہ ہوتی ہے، تم بھی بالکل بنی اسرائیل یعنی مغربی تہذیب کو فالو کرو گے، کاپی کرو گے۔ لہٰذا وہ ان کے معاشرے کے اندر جو بے حیائی، عریانی اور فحاشی اور بے پردگی اور اپنے آپ کو یعنی نمایاں کرنا زیب و زینت کے ساتھ اور گلیمرائز کرنا، تو اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں کہ اس معاشرے میں پھر ریپ کے کیسز بڑھ جاتے ہیں، بدکاری کے کیسز بڑھ جاتے ہیں، بچیوں کے ساتھ جو ہے بدکاری ہوتی ہے، طالبات کے ساتھ جو ہے بدکاری ہوتی ہے، اسی طریقے سے سیکشل ہیراسمنٹ ہوتی ہے کہ جو ہے اپنے ادارے میں جو بھی خواتین یا عورتیں کام کرتی ہیں ان کو جو ہے یا کوئی لالچ دے کر یا ہراس کر کے کہ ہم تمہیں فیل کر دیں گے اور تمہارا ٹیسٹ پاس نہیں کریں گے، یہ سیکشل ہیراسمنٹ ہے، یہ کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اس معاشرے میں طلاقیں عام ہو جاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک عورت جب باہر جائے گی اور جو ہے پورے طریقے پر جو ہے وہ اپنے آپ کو نمایاں کرے گی، تو ظاہر بات ہے کہ مرد کے دل میں یہ آئے گا پتہ نہیں میرے پیچھے یہ عورت کرتی کیا ہے، اور عورت کے دل میں آئے گا کہ یہ مرد باہر جا کر کرتا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے، اور اسی بنیاد پھر لڑائیاں اور جھگڑے اور طلاقیں اور مکے اور چپیڑیں اور یہ سارا کچھ، اور مغرب میں تو یہ بہت عام ہے، بہت کامن ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارے ہاں بھی طلاقوں کی جو ریٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے چونکہ اپنی اسلامی تہذیب کو پیچھے رکھا، اس کو کہا یہ تو دقیانوس لوگ ہیں، یہ تو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، یہ تو اس دور کی بات ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے، اب نیا زمانہ، نئی زندگی، نئی دنیا، نئی ترقی، اب ہمیں آگے بڑھ کر جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا، اور آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے، شرم و حیا کے حوالے سے کیا کیا احکامات ہمیں بتائے ہیں۔ تو لہذا وہاں پر طلاقوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب ایک گھرانے کی اگر بچی اور دوسرا گھرانے کا مرد جو ہے اگر طلاق ہو گئی تو آپ سوچیے کہ صرف ایک طلاق نہیں ہوئی، 2 خاندان کٹ گئے آپس میں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو شادیوں پر نہیں بلانا، اگر آپ کسی نے بلایا تو ہم نہیں آئیں گے، اور یہ پھر جو ہے نا
معاشرہ کمزور ہوتا ہے، گھرانے کمزور ہوتا ہے، آپس میں پیار اور محبت جو ہے، اخوت اور وہ رشتے کمزور ہوتے ہیں، ذہنی امراض بڑھ جاتے ہیں۔ اگر عورت کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے ذہن پر کیا گزر رہی ہے، اس کا سارا جو ہے ساری زندگی کس طرح غم و اندوہ کی کیفیت بن جاتی ہے، اور اس طرح جو ہے ذہنی امراض، اور پھر معاشرے میں سب سے بڑی جو ہے نا بے حسی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنے واقعات جب نوٹ ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی آتے ہیں، اخبارات کی زینت بھی بنتے ہیں، تو انسان سمجھتا ہے یہ تو ہماری ایک کلچر ہے، یہ تو عام ہے، مطلب یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو ٹھیک ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا احساس، جو اقبال نے کہا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وہ معاشرہ بالکل جو ہے بے حس ہو جاتا ہے۔ اور ان چیزوں پر جو ہے، جیسے کسی زمانے میں جو اگر ایک بھی ایسا واقعہ ہوتا تھا تو ساری جو ہے یوں سمجھیے کمیونٹی جو ہے وہ تڑپ جاتی تھی کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے معاشرے میں۔ لیکن اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو معاشرے کا حصہ ہے، ہوتا رہتا ہے، مغرب میں بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ چیز آ رہی ہے، تو ایک بے حسی کی کیفیت پیدا ہوئی، اور ایسا معاشرہ پھر نظریات اور فکر کے اعتبار سے بھی غلام معاشرہ ہو جاتا ہے۔ جو اقبال نے کہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، یعنی جو چیز بری تھی وہ آہستہ آہستہ خوبی بن گئی۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ضمیر جب انسان غلامانہ ذہنیت اختیار کرتا ہے، پھر ضمیر نام کی شے جو ہے رہتی نہیں، وہ احساس رہتا نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور کس لائن کو فالو کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے بڑے برے اور بھیانک نتائج جو مغرب میں نظر آتے ہیں اور آہستہ آہستہ اب ہماری کمیونٹی میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ واقعات جب سے انسان پیدا ہوا تو ظاہر بات ہے اللہ نے مرد اور عورت کے اندر ایک جنسی جذبہ رکھا ہے، تو ظاہر بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے چاہے آدم علیہ السلام تھے، انبیاء تھے، جنسی جذبہ ہے، وہ اس لیے تاکہ انسان حلال راستے کو نکاح کر کے اپنے جذبے کی تسکین بھی کرے اور اپنی نسل کو آگے بڑھائے۔ لیکن ظاہر بات ہے شیطان بھی تو موجود ہے، تو شیطان انسان کو پٹی پڑھاتا ہے کہ صرف ایک کیوں، دوسروں، چلو ایک تو گھر میں ہے، دوسروں کے ساتھ کو ذرا آنکھ میں ٹکی بھی ہو جائے، کوئی تھوڑا بہت ان کے ساتھ بھی معاملہ ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے یہ معاملہ تو ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اس کو ایک تحریک کی شکل اگر دی ہے تو جان لیجئے یہود نے دی ہے 1897 میں، اور پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائن، جو انہوں نے پروٹوکالز کہتے ہیں اصول، زائنسٹ کے جو بڑے بزرگ تھے 1897 میں، انہوں نے اس کو ایک رواج دیا، انہوں نے اس کے لیے کچھ اصول طے کیے، اور اسی پر جو ہے اسرائیل آج چل رہا ہے، اور وہی پروٹوکالز ہیں جس کو انہوں نے ایک کتابچے کی شکل میں بنا کر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے۔ وہ تو خیر ایک معاملہ بہت لمبا ہوگا اگر اس کو ڈسکس کرنے لگ جاؤں، لیکن چند ایک چیزیں میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، کہ دنیا میں کیا کیا جائے اب، کیونکہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، آج بھی آپ جانتے ہیں 1.5 کروڑ کے قریب ہیں، جبکہ مسلمان 1.25 ارب ہیں اور عیسائی 2.25 ارب ہیں، وہ تو 1.5 کروڑ ہیں، یعنی 100 مسلمان کے مقابلے میں ایک یہودی۔ لہذا لیکن اپنی اہمیت کو جتانے کے لیے اور دنیا پر کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروٹوکالز، یہ اصول جو ہے وہ بنائے اور طے کیے۔ ان میں سب سے پہلا یہی تھا کہ لوگوں کو اپنے اپنے دھندوں میں مست رکھو۔ مجھے اقبال نے کہا نا ابلیس کی مجلس شورا میں کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں سے، تو ان کو مست رکھو اپنے اپنے کاموں، اپنے اپنے کاروبار میں مست رکھو، اور اسی ترقی میں، اور پیسہ اور سرمایہ اور دولت اور جائیداد اسی کے اندر مست رکھو۔ اچھا، پھر ان کو انتخابات میں بھی مست رکھو تاکہ جو ہے ایک کے پیچھے لگیں اور اپنا وقت لگائیں، اور جو بھی ہمارا یہ لیڈر ہے ایک کو ہٹائیں دوسرے کو لائیں، وہ بھی اگر پورا نہ اترے اس کو ہٹاؤ تیسرے کو لاؤ، بس اسی کام میں یہ لگے رہیں، اور ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارا خون کون چوس رہا ہے۔ جونکہ جو ہمیں لگے ہوں IMF کی اور ورلڈ بینک کی اور ٹیکسیشن کے نظام کی، وہ تو آپ کا خون چوس رہی ہیں، لیکن ان کی توجہ اس طرف نہ رہے، وہ انتخابات کی جو ہے کرو فرق کے اندر جو ہے لگے رہیں۔ اقبال کہہ کر گیا کہ الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے،
اٹھا کر پھینک دو انہوں باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو اقبال تو یہ کہہ کر گیا ہے کہ یہ الیکشن اور کرسی صدارت یہ سارا جو ہے مغرب کا جال ہے، جس میں آپ کو اس نے مستر کر رکھا ہے، اور جو ہے اسی کے اندر لگے رہو اور تمہیں پتہ نہ ہو کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تمہارا خون، تمہاری محنت کی کمائی کون چوس رہا ہے اور کون لے کر جا رہا ہے۔ مزید انہوں نے کہا ان کو کھیلوں کی دنیا میں مستر کو، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کا کھیل سب سے جو انڈو پاک کے اندر اور دنیا میں بھی بڑا مقبول ہے وہ کرکٹ کا کھیل، کہ ان کو بس اسی میں لگا کہ ہمارے اصل جو آئیڈیلز ہیں نا اور ہمارے ہیروز، وہ تو ہمارے سٹار بیٹسمین ہیں، وہ ہمارا سٹار بولر ہے، یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں۔ اچھا اس کو ہٹا دیا، بھائی کیوں ہٹا دیا؟ وہ تو اچھا کھیل رہا تھا، اس کو کیوں لگا دیا؟ یہ ضرور اس سے پیچھے کوئی پیسہ لگا ہوا ہے، اور اسی بحثوں کے اندر سوشل میڈیا کو بھی بھر دو، اخبارات کو بھی بھر دو، اسی کے اندر جو ہے وہ لگے رہے۔ اور انڈیا کو اگر پاکستان ہرا دے وہ تو سمجھو کہ تم نے ان کو بھارت کو فتح کر لیا، گویا کہ یہ تو کمال ہو گیا نا اب، اور خوش ہو جاؤ کہ بس ہم نے بس بھارت فتح کر لیا، اور یہی اصل میں مطلوب تھا۔ تیسری چیز، ان کو جوئے کے اندر لگاؤ رکھو، انعامی اسکیمیں، لاٹری، اتنا پیسہ نکل آئے گا، اتنا پیسہ ڈالو تو ایک لاٹری نکل آئے گی، اتنا پیسہ ڈالو تو تمہیں عمرے کا ٹکٹ مل جائے گا، اتنا جو ہے وہ جو ہے دے دو تو تمہاری گاڑی نکل آئے گی، اسی کے اندر ان کو لگائے رکھو۔ اور آخری چیز، ویسے تو کافی لمبی لسٹ ہے، میں زیادہ نہیں جا سکتا، جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ آخری چیز ہے کہ اخلاقی طور پر ان کو کرپٹ کر دو، صرف مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو، چاہے عیسائی ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے جو بھی ہوں، لیکن اصل ٹارگٹ ان کا مسلمان ہی ہے۔ تو ان کو اخلاقی طور پر ایسا کرپٹ کر دو کہ پتہ نہ چلے یہ انسان ہے یا حیوان ہے، یعنی ان کے اندر بیوی اور بیٹی میں کوئی تمیز باقی نہ رہے۔ اس کو انسیسٹ کہتے ہیں، بیوی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات مغرب میں تو بہت عام ہے، انسیسٹ اسے کہتے ہیں۔ ان کو تمیز نہ ہو مرد اور عورت میں، یہ مرد اور عورت کی شادی تو ایک جائز طریقہ ہے، لیکن دو عورتوں کی شادی، دو مردوں کی شادی، ہم جنس پرستی، ٹرانسجنڈر ایکٹ، ان چیزوں کے اندر ایسا ان کو لگاؤ کھپاؤ، بھول جائیں کہ کون انسان ہے کون ہے، اور عورت کو شمع محفل بنا دو، ایڈورٹیزمنٹ اور جو مارکیٹنگ کا موضوع بنا دو، شو بز کی دنیا میں اور کیٹ واک کی دنیا میں، اور جو ہے مقابلہ حسن کے اندر لگا دو، تاکہ عورت سمجھے میں تو بہت ترقی کر رہی ہوں، میری تو بڑی شہرت ہے، میری تو تصویریں جو ہیں اخبارات میں آ رہی ہیں، میری تو ہے کلر پکچرز جو ہیں وہ جو سٹار ڈسٹ کے اندر آ رہی ہیں اور فلاں کے اندر آ رہی ہیں، اتنا پیسہ مجھے مل رہا ہے، اور آگے پیچھے کیمرہ مین مجھے جو ہے وہ مجھے تصویریں لے رہے ہیں، واہ یہ تو میں بہت ہی کامیاب ہو گئی۔ تو ان کو اسی چیز کے تمہاری اصل ترقی یہ ہے، اس میں پیسہ بھی ہے، فیم بھی ہے، سب کچھ ہے، لہذا اس کے اندر لگائے رکھو۔ یہ ہے پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زوئن کی چند اقتباسات جو میں نے آپ کے سامنے۔ تو اس کو تحریک کا نام جو دیا وہ یہود نے دیا 1897 میں، لیکن قرآن مجید نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی وارن کر دیا تھا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، بعضهم اولیاء بعض، وہ صرف ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے خلاف وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب ایران پر حملہ ہوگا، پورا یورپی یونین، نیٹو، امریکہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ کسی مسلمان اپنا فلسطینی بھائیوں کے ساتھ خلاف جو کچھ ہو رہا ہے پورا سارے ساتھ دے رہے ہیں، اپنا اسلحہ بھیج رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، اپنے افراد بھیج رہے ہیں، ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، ہر اعتبار سے ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ بعضهم اولیاء، یہ صرف ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ قرآن نے پہلے دن سے 1400 سال پہلے وارن کر دیا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا پھر قیامت کے دن وہ انہی میں شمار ہوگا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا کہ چاہے نمازیں پڑھتے رہو اور کلمہ شریف کے جو ہے ورد کرتے رہو، لیکن اگر تمہاری دوستی ان کے ساتھ ہے اور ان کے تابع ہو کر تم ان کی تہذیب کو، ان کے طور طریقوں کو اپناتے ہو اور دلی دوستیاں ان کے ساتھ رکھتے ہو، پھر تمہارا انجام بھی جو ہے آخرت میں وہی ہوگا۔ تم چاہو کہ دنیا میں تم چلو
جو ہے فرعون کے پیچھے اور آخرت میں تم کھڑے ہو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ فرعون کا ساتھ دو گے تو قیامت میں بھی فرعون کے پیچھے کھڑے ہوگے، اور دنیا میں اگر موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ساتھ دو گے تو قیامت میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ تو اللہ کے ہاں تو عدل ہے، اللہ کے ہاں تو انصاف ہے، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نا انصاف نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا سورہ مائدہ ہی میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کے حق میں سخت ترین کن کو پاؤ گے؟ یا یہود کو پاؤ گے یا مشرکوں کو پاؤ گے۔ یہ تمہارے بڑے سخت، قرآن نے بار بار سمجھایا ہے، یہ تمہارے ازلی دشمن ہیں، یہ کبھی تمہاری فلاح اور تمہاری بھلائی وہ پسند نہیں کر سکے۔ تمہارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی، اب امریکہ کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار ہیں، اب اسرائیل کے پاس کتنے ہیں، فرانس کے پاس ہیں، برٹن کے پاس ہیں، بھائی مسلمان کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تم کو اوپر آسمان سے اترے ہوئے، ایران کو جو ہے وہ نہیں بنانے دے۔ تو پاکستان کو اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے ہمیں جو ہے ایک انعام کے طور پر جو ہے ان کی آنکھیں بند کرے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نکلے تھے نا مکہ سے تو اللہ نے ان کی آنکھیں مون دی تھیں اور حضور ان کے درمیان میں سے نکل گئے، ان کو نظر ہی نہیں آیا، تو اللہ نے ان کی آنکھیں مون دی اور پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی دے دی۔ ورنہ اب تو وہ سمجھ گئے کہ اب کسی مسلمان ملک کو ہم قطعاً ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے نہیں دیں گے، بلکہ اپنے ڈیزی کٹر سے اور جو ہے بسٹر بنکرز بڑے بڑے بموں کے ذریعے سے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ اجارہ داری ہے، بس یہ کہ اپنا مائٹ از رائٹ، جس کے پاس قوت ہے طاقت ہے بس وہی اسی کا سکہ جو ہے وہ چلے گا۔ تو بہرحال یہ بھی جان لیجئے کہ اس فحاشی کے پیچھے اصل کردار پیچھے شیطان کا ہے۔ یہ شیطان ہی ہے جو میرے اور آپ کے نفس کے اندر پھونکے مار، یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو، وہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے، اس کو دیکھو کیسے چلتی ہے، اس کے لباس دیکھو، اس کے بال دیکھو، اس کی ادا کو دیکھو۔ یہ شیطان ہی ہے جو بے حیائی کی بات انسان کے دل میں ڈال۔ اور چونکہ یہود تو اس وقت شیطان کے ایجنٹ بن چکے اور مغربی تہذیب بھی بن چکی، مسلمان بھی جو ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے۔ قرآن مجید میں صرف 2 مقامات میں نے آپ کے سامنے نوٹ کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ فقر سے ڈراتا ہے مطلب اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگو گے تو ڈرائے گا، پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا، غریب ہو جاؤ گے اور جو ہے بھوکے مرو گے، اور پھر تمہارے گھر میں کوئی رشتہ نہیں آئے گا، کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو تم نے بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ابھی تو بزنس سیٹ اپ کرنا ہے، ابھی تو گھر بنانا ہے، لہذا فقر سے ڈراتا ہے جب تم اللہ کی راہ میں، لیکن بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ تازہ LED آیا ہوا ہے لے لو، آئیڈیانکس آئے ہوئے ہیں لے لو، نیا جو ہے ٹی وی آیا ہوا ہے لے لو، اس لیے کہ رنگینی ہوگی، دنیا کو دیکھو گے، زیب و زینت کو دیکھو گے، انجوائے کرو گے، انٹرٹینمنٹ ہوگی، آرام سے جو ہے خوب دیکھو گے۔ پرانی چیزیں چھوٹا سکرین چھوڑو، نئی سکرین لے لو اور یہ کرو۔ اور دوسرا یہ کہ مخلوط تقریبات کی محفل اس کو سجاؤ، یہ کیا پردہ وردہ، یہ تو اصل پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، یہ پردے وردے کی یہ پرانی دقیانوسی باتیں ہیں۔ اب تو یہ کہ مخلوط معاشرت ہونی چاہیے، انجوائے ہونا چاہیے، انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں جان لینا چاہیے۔ تو یہ جان لیجئے کہ اصل تو شیطان ہمارا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ مطلب یہ وہ ہے جس نے تمہارے بابا آدم کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور تم اس کی پیروی کر رہے ہو، اور اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا تھا تمہاری خاطر کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا اس نے، تو اللہ نے تو اس کو راندہ درگاہ کیا، اور تم اس کی دنیا میں آ کر اسی کی پیروی کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بھٹک رہے ہو؟ لہذا اول تو شیطان اور اس کے پھر جو آگے ایجنٹ ہے اور پھر آگے مسلمان معاشرہ، ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ہمیں واضح طور پر بیان کی ہیں۔ اگر مسلمان ہو تو مطلب یہ نہیں کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، ہاں میں اللہ کے رسول کا مانتا ہوں، بھائی مانتے ہو تو ان کی باتیں مانتے ہو یا نہیں؟ اصل بات تو یہ ہے۔ صرف ماننا تو عیسائی بھی مانتا ہے،
وہ بھی گاڈ کا تصور رکھتا ہے، یہودی بھی رکھتا ہے، ہندو بھی جو ہے ویسے تو رام کا تصور رکھتا ہے، اور جب وہ بھی چھکے لگاتے ہیں تو آسمان پر دیکھتے ہیں وہ بھی، وہی تیرا بڑا شکر ہے رام، تیرا بڑا شکر ہے. تو مطلب کسی نہ کسی تصور میں تو وہ تو مانتے ہیں. اصل بات ہے اللہ کی بات ماننا، اصل چیز ہے رسول کا پیغام جو ہے، احکام جو ہے ان کو ماننا، اصل چیز تو وہ ہے. تو اصل میں جو حیا ہے، حیا کیا چیز ہے؟ الحیا شعبۃ من الایمان، حضور نے فرمایا حیا ایمان ہی کا حصہ ہے. ایمان، حیا ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو برے کام سے، بری عادات سے یا برے الفاظ سے ایک شرم آتی ہے، ایک جھجک آتی ہے، ایک لحاظ آتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں گا تو اللہ بھی ناراض ہوگا، لوگ بھی کیا کہیں گے. تو یہ ایک فطری طور پر جھجک ہے نا، ایک فطری شرم ہے، یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھتی ہے. یہ حیا ہے، یہ ایک جذبہ ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ نہیں ہوتی بے حیائی کسی چیز میں مگر یہ کہ اس کو عیبدار بنا دیتی ہے، اور نہیں ہوتی حیا کسی چیز میں مگر یہ کہ اس کے کردار کو خوبصورت بنا دیتی ہے. مطلب یہ کہ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ جس انسان کے اندر وہ شرم، وہ حیا، وہ ایک جو ہے آڑ ہو کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ناراض ہوگا، بندے میرے بارے میں کیا تصور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کردار کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اور یوں سمجھے کہ پاکیزہ زندگی وہ زندگی گزارتا ہے، اور نہایت مہذب اور شائستہ گفتگو کرتا ہے. اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے سے دور رہتا ہے، بلکہ باہم لڑائی جھگڑے میں صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ کہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، اور نامحرم کے ساتھ جو ہے اکیلے رہنے میں کتراتا ہے کہ چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو ناپسند کیا، لہٰذا مجھے اس کام سے بچنا ہے. یہ ہے پاکیزہ کردار، یہ ہے پاکیزہ زندگی. اور حیا جس میں ہو، اللہ تعالیٰ حضور فرما رہے ہیں اس کا کردار انتہائی خوبصورت ہو جاتا ہے. اس طرح حضور نے فرمایا حیا اور ایمان وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر حیا اٹھ جائے سمجھو ایمان گیا، اور اگر ایمان اٹھ جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حیا اس میں باقی رہے. تو دے آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر. اگر انسان کے اندر شرم و حیا ہے، ایک عصمت و عفت کا لحاظ ہے، ایک جھجک ہے، وہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو سمجھو اس کے اندر ایمان بھی ہے. اور اگر بالکل بد لحاظ ہو گیا ہے اور اپنی مرضی کے گل کھلا رہا ہے اور کسی شریعت اور کسی رسول کی بات یا قرآن کی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا، تو سمجھو کہ بد لحاظ بھی ہے، بے شرم بھی ہے، اور ایمان بھی اس کے دل میں سے رخصت ہو جائے. تو حیا اور ایمان وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. اسی طرح حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اِلَّمْ اِذَا لَمْ تَسْتَحْیِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. اے عورت، اگر تیرے اندر حیا نہیں تو پھر جو مرضی آئے کر. مطلب حیا ایک جو ہے ایک آڑ ہے، ایک وال ہے، ایک دیوار ہے جو انسان کو برے کام سے روکتی ہے. جیسے ڈیم ہے، اب ڈیم جو ہے وہ ٹنوں کے حساب سے پانی کو روک رہا ہے، اور اگر وہ ڈیم اگر ٹوٹ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ٹنوں من وزنی پانی جو ہے وہ کھیتوں کو اور بڑے بڑے دیہاتوں کو جو اٹھا کر لے جائے گا. تو اس لیے حضور نے فرمایا حیا تو ایک ڈیم ہے، ایک وال ہے، ایک آڑ ہے، ایک جھجک ہے، اور انسان کو یہ چیز روکتی ہے. لیکن اگر وہ چیز ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی آئے کر، پھر جو مرضی گل کھلا اور جو بدلی حاضی کر، چاہے آواز کے ذریعے سے، چاہے لباس کے ذریعے سے، چاہے بے حیائی کے مختلف جو ہے طور طریقوں کے ذریعے سے، پھر جو مرضی آئے کر. تو حضور نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جب کسی مسلمان بندے کی کسی خاتون کے حسین چہرے پر اگر نگاہ پڑ جائے اور وہ اپنی نظر اس نظریے کی بنیاد پر ہٹا لے کہ اللہ تو بہرحال مجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنی نگاہ کو نیچا کر لے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے دل میں ایمان کی ایسی مٹھاس پیدا کرتے ہیں جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. ایسی اس کے دل کے اندر مٹھاس پیدا اور خوشی پیدا ہوتی ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اندر ایک خوشی جنم لیتی ہے. الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے اس کام سے روکا اور میں باز آ گیا. اللہ کرے کہ میں اس پر استقامت اختیار کروں اور میرے اہل و عیال بھی اس پر تو یہ بہت جو ایمان کی حلاوت ہے نا، جو ایمان کی مٹھاس ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ صرف وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس نے اس مٹھاس کو اپنے اندر پایا ہو، اس کا
ذائقہ چکھا ہو. حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے علی پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری نظر اٹھ گئی تو حساب ہو جائے گا. مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے بازار میں انسان جو ہے کہ نظر پڑ جاتی ہے لیکن یہ کہ دوسری نظر جو ہے اس بات پر کو گھور کر دیکھنا, اس کی اداؤں کو دیکھنا, اس کے چہرے کی بناوٹ کو دیکھنا, اس کے رنگ کو دیکھنا, اس کے بالوں کو دیکھنا, اپنی نظر ہٹا لو اس لیے کہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس تمہیں جو ہے وہ تبھی جو ہے محسوس. تو بہرحال یہ حیا ہے. اور حیا سے متعلق اور عورت سے متعلق کچھ احکام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. وہ احکام میں جلدی سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جان لیجئے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ یہ ایک ہیرا ہے. یہ کیا ہے؟ ہیرا ہے. اور ہیرے کو عام جگہ نہیں رکھتے, ڈبیا میں رکھتے ہیں. زیورات بڑی قیمتی چیز ہے, اس کو لاکر میں رکھتے ہیں. تو عورت بھی جو ہے اس کو حجاب کے اندر, پردوں کے اندر اللہ نے فرمایا اس کو رکھو, قیمتی چیز کو رکھتے ہیں. لہٰذا یہ نہ سمجھے گا کہ معاذ اللہ اسلام نے عورت پر کوئی معاذ اللہ جبر کیا ہے کہ اس کو جو ہے 7 پردوں میں جو ہے بٹھا دیا. نہیں, اس کی عزت, اس کا وقار, اس کی اہمیت اور اللہ کی رضا وہ اسی میں ہے کہ عورت پردے میں رہے, حجاب میں رہے. المرأۃ عورہ, حضور نے فرمایا عورت چھپانے کے لائق ہے. عورت چھپانے کے لائق. اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ بطول باش و پنہا شوزی اثر. بطول اے عورت, اے مسلمان عورت, باش ذرا خبردار ہو جا. بطول باش و پنہا, اور اپنے آپ کو چھپا لے, زمانے کی نگاہوں سے بچا لے. بطول باش و پنہا شاو عظیم اثر. زمانے یہ موجودہ حالات میں نا لوگوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپا لے کہ در آغوش شبیر بغیری. اگر تو نے یہ کر لیا تو تیری گود میں حضرت حسن اور حسین جیسے پھول کھلیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں نیک صالح فرمانبردار اولاد دے گا. تو آج ہم رونا روتے ہیں کہ اولاد ساری سن دی کوئی نہیں, اولاد اپنی مرضی کرے, یہ نافرمان ہے اور بری سوسائٹی میں بیٹھتی ہے. تو اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. بہرحال ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت اگر باپرد ہو, شرم و حیا والی ہو, عصمت و عفت والی ہو اور ہر کام میں بسم اللہ دودھ پلانا ہے تو بسم اللہ الرحمن. بچے کو جو ہے نا اس کو گھر کے اندر الحمدللہ ماشاء اللہ بچوں کو تربیت دینا کہ بیٹا محرم اور چیز ہے, ہمارے ہاں نامحرم ہے. یہ مغربی تہذیب ہے جو انہوں نے اس کے اندر کوئی جو ہے وہ رکھا نہیں ہے. تو محرم اور نامحرم, اسی طرح جو مخلوط معاشرہ اور غیر مخلوط معاشرہ, اور لباس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ مرد کا اور عورت کا اپنا اپنا سطر ڈھکا ہونا چاہیے اور پردہ ہونا چاہیے اور دوپٹہ ہونا چاہیے, اور سر کے اوپر جو ہے نا وہ دامنی ہے یا جو ہے دوپٹہ ہے, اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں, آگے چل کر وہ آیت بتاتا ہوں. تو وہ ہونی چاہیے. یہ ہماری تہذیب ہے, یہ ہمارے رسول کا طریقہ ہے, یہ ہمارے صحابہ کرام کی جو ہے یہ بنایا ہوا معاشرہ ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں, اور لیکن یہ کہ ان چیزوں پر ہماری نگاہ نہیں ٹھہرتی, ان چیزوں کو اپنے پلے نہیں باندھتے, اور پھر رونا روتے ہیں کہ آج ہماری قوم زوال سے دوچار ہے. اخلاقی زوال ہے اور انتشار ہے اور باہمی اتحاد نہیں ہے, اور غیر قومیں ہمارے پر غالب آ رہی ہیں, اور یہ ہو رہا. وجہ یہی ہے کہ جن صحابہ کرام نے دین کو مضبوطی سے تھاما, اللہ کے ساتھ ایک تعلق مضبوط رکھا, رسول کی محبت میں سرشار ہوئے اور سرفروشی دکھائی اور آپ کا اتباع کیا, اللہ نے ان کو سر بلند کیا. جو ہے آپ سوچئے کہ عرب کے ہارٹ میں سے اٹھے اور مشرق اور مغرب میں پھیل گئے مسلمان. پورا نارتھ افریقہ سارا غالب آ گیا, پورا ایشیا غالب آ گیا, خراسان تک پہنچ گئے, کچھ لوگ کہتے ہیں چین تک پہنچ گئے, پھر مشرق وہاں سے اٹھ کر یہ وہ مغرب کے اوپر جو ہے اسپین کے اوپر طارق بن زیاد نے جو حملہ کیا اور اسپین پر 800 سال حکومت کی, پھر آگے ترکوں نے اسپین سے آگے جو ہے وہ ایسٹرن یورپ کے اندر گھس گئے. یہ کیوں گھس گئے؟ یہ اور آج ہمارے اندر زوال کیوں ہے, ان کے اندر یہ عروج کیوں تھا؟ وجہ ایک ہی ہے کہ وہ رسول اور اللہ کے احکام ماننے والے تھے.
اللہ سے محبت کرنے والے تھے، رسول کا اتباع کرنے والے تھے، اپنی شرم و حیا اور عصمت و عفت اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہونے دیتے، اور حضور کا جو وہ ایک بھی حکم آتا تھا تو اس کو ایسے سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے 1 انچ بھی اس سے علیحدہ ہوئے تو ہماری آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو یقین کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے جو ہے مانا ہوا ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں قرآن بھی مانتا ہوں، سارا کچھ ہے، اصل چیز تو ہے احکام خود۔ تو اللہ نے فرمایا، جس گھر میں، حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں اکیلی عورت ہو اور اس کا خامد نہ ہو، اور تمہیں معلوم ہو جائے، تم نے کنڈا کھٹکایا، اندر سے آواز آئی کس سے ملنا ہے، تو آپ اس کے شوہر کا نام لیں، اور شوہر وہ کہہ کہ جی باہر گیا ہوا ہے، تو اکیلے گھر میں مت جاؤ، کیونکہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے خون میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ تم اندر جاؤ اور کوئی ایک بات تمہارے دل میں لگ جائے اور آگ کی چنگاری بن کر اٹھ جائے، اور پھر جو ہے تم شیطان بھی تمہارا ساتھی بن جائے اور تم برائی پر جو ہے گامزن ہو جاؤ۔ لہذا اکیلے گھر میں عورت ہو تو مت جاؤ۔ دوسری بات فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نامحرم کے ساتھ عورت اگر اکیلی بیٹھی ہے تو سمجھو تیسرا شیطان ساتھ بیٹھا۔ محرم ہے، باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو خیر اس کا اپنا ہے، لیکن یہ کہ نامحرم کے ساتھ اگر اکیلی بیٹھی ہے تو فرمایا تیسرا شیطان ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور دیور کے بارے میں کیا حکم؟ ہم دیور کے بارے، عورت اگر اپنے گھر میں ہے، خامد کا بھائی ہے، دیور ہے، فرمایا الہم وہ موت، دیور تو موت ہے۔ یہ الفاظ حضور کے ہیں، میرے نہیں ہیں، الہم وہ موت۔ لہذا انتہائی یہ دین ہمارا تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ احکام سامنے رکھے، کبھی دیکھا بھی، کبھی غور کیا، کبھی اس پر سمجھا۔ اس طرح فرمایا جو عورت باہر نکلتی ہے اور بناؤ سنگار کرتی ہے اور ناز و نخرے کے ساتھ ہے تو سمجھو وہ قیامت کے اس اندھیرے میں ہے جہاں روشنی کا ایک کرن تک نہیں ہوتی، اندھیروں پر اندھیرے، ظلمات بعضها فوق بعض، وہ اندھیروں پر اندھیروں کے اندر ہے، اس کے لیے کوئی امید کی کوئی روشنی، اس لیے کہ وہ تو گھر میں رہنے کے لائق تھی، وہ تو گھر کی ملکہ اللہ نے اس کو بنایا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تم باہر نکل کر، اور وہ بھی ٹھیک ہے عورت باہر جا سکتی ہے، آگے چل کر بات آئے گی، جا سکتی ہے، لیکن احکام کے مطابق اپنے شرم و حیا اور چادر چار دیواری کا خیال رکھتے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ بہت سی کپڑے پہننے والیاں ہوں گی کہ جو آخرت میں ننگی اٹھائیں گے۔ کیوں؟ پوچھا کہ کیوں اللہ کے رسول کپڑے پہننے والے ہیں؟ فرمایا کپڑا یا باریک ہوگا کہ اس میں سے جسم چھلکے گا، یا مختصر ہوگا، یا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہوں۔ تو کپڑا تو ہے، لیکن کپڑے کا پہننے کا بھی ایک ڈھنگ ہے، ڈھیلا ڈھالا ہو، پورا ہو، سطر چھپا ہوا ہو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی ہوا، سی تھرو ہوا، یا سلیو لیس ہوا، یا نیک لیس ہوا، تو فرمایا وہ تو پھر آخرت میں ننگی اٹھائی جائیں گی۔ اسی طرح فرمایا جو عورت مرد کی مشابہت کرے اور مرد عورت کی مشابہت کرے، مرد بھی بال رکھ لے، مرد بھی جو ہے کانوں میں بندے ڈال لے اور ناک میں پوپا ڈال لے، اور وہ بھی عورتوں جیسے بھڑکیلے جواز ہیں، فرمایا ان دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس کی، یعنی اللہ اس پر پھر رحم کی نگاہ نہیں ڈالتا، پھر جس حال میں ہے وہ پڑا رہے گا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، ہاتھ باندھے گا، اللہ سے فریادیں کرے گا، پر اللہ اس پر نگاہ نہیں ڈالے گا۔ وہ لعنت بہت بڑی چیز ہے، آج اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ قیامت کے دن یہ سمجھ میں آئے گا کہ لعنت کتنی بری چیز ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ گھروں میں ٹک کر رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں سے کہا کہ تم گھروں میں ٹک کر رہو اور پرانی جاہلیت کی طرح اپنا زیور اور اپنا میک اپ سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ مطلب یہ کہ گھروں میں رہو، اصل تو عورت کو چاہیے کہ گھر کے اندر ہی رہے، گھر کی ملکہ لینے میں رہے، گھریلو معاملات ہیں، اولاد کی پرورش ہے، اولاد کی تربیت ہے، ان کو نیک بنانے کے کردار ہے،
ایک نیک انسان کے پیچھے اصل کردار تو عورت کا ہوتا ہے، اصل تو ماں کی گود ہے، اصل چیز پہلی تربیت کا تو ماں کی گود ہے۔ مرد تو باہر کی دنیا میں رہتا ہے، وہ کبھی شام کو آیا تو کچھ تھوڑا بہت اس نے ذرا اس کو قاعدہ پڑھا دیا یا قرآن پڑھا دیا، اصل تو سارا وقت تو عورت اس کے پاس رہتی ہے۔ لہٰذا اگر وہ ہر وقت اس کو دینی جو ہے اقدار ہیں ان سے واقف کرائے گی، شرم و حیا کی معاملات سے واقف کرائے گی، اللہ کی سے واقف کرائے گی، آخرت کا ڈر اس کے اندر جو پیدا کرے گی، تو پھر ظاہر ہے تو وہ ایک نیک بنے گا، اچھے کردار کا بنے گا۔ لہٰذا فرمایا گھروں میں ٹک کر رہو۔ اسی طرح فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی ان عورتوں، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ گھروں کے اندر اپنی نگاہ کو نیچا رکھو۔ یہ گھر کے اندر کے پردے ہیں۔ مرد کو بھی کہا کہ تم بھی اپنی نگاہ کو نیچا رکھو، اور دیکھو فرمایا انہیں چاہیے کہ اپنی زیب و زینت دکھاتی نہ پھریں باہر، اور یہ کہ انہیں چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر خمر ڈال دیں۔ یہ دوپٹہ ہے، اردو میں، عربی میں اسے خمر کہتے ہیں اور اردو میں دوپٹہ کہتے ہیں، یعنی پورے طریقے سے اپنے بال کو اپنے گریبان پر ڈال لیں تاکہ جسم کے جو سامنے والا حصہ ہے اس کے اوپر ایک جو ہے کپڑا جو ہے پڑا رہے۔ تو عورتوں کو چاہیے اس کی طرح رہیں۔ اسی طرح جب باہر جانا ہو تو اللہ نے فرمایا یا نبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اب فرمایا اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی بیویاں تو جس طرح مرضی جائیں آئیں، نہیں، اپنی بیویوں سے پہلے کہہ دیں، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، اور نساء المؤمنین تمام مسلمانوں کی عورتوں سے بھی سنا دے۔ مطلب یہ جو احکام ہیں یہ سب کے لیے اللہ نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر باہر جائیں کسی مقصد کے تحت کو عورت جا سکتی ہے، زیادہ تر تو گھر میں رہے لیکن جا سکتی ہے کسی اپنے کام کاج کے لیے، تو چاہیے کہ ایک بڑی جلباب، عربی میں ایک بڑی چادر کو کہتے ہیں، کہ اپنی چادر، بڑی چادر کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اور تاکہ ایک معلوم ہو کہ ایک شریف زادی، ایک شریف گھرانے کی خاتون آ رہی ہے، اور تاکہ اس کو کوئی اذیت نہ دی جائے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو آخر میں اللہ کے نام آتے ہیں نا، بخشنے والا، رحم کرنے، یہ اس طور پر آتے ہیں کہ یہ پیچھے جو میں نے حکم دیا نا اس پر پورے اترو گے تو انشاءاللہ اللہ غفور رحیم ہے۔ کمی کوتاہی بھی اگر ہو جائے گی اور توبہ کر لو گے پھر بھی اللہ غفور رحیم، لیکن اگر تم سرتابی کرو گے، نافرمانی کرو گے، اس کو کوئی پرہکا کے برابر نہیں سمجھو گے، بے حس ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ غفور رحیم نہیں ہے، الا یہ کہ انسان توبہ کرے اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محتارات، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تو نبی کی بیویاں ہیں اور گویا ہماری ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، لہٰذا ہمارا آنا جانا بنتا ہے، آئیں جائیں، اور آتے جاتے تھے، بھئی ہماری ماؤں کا درجہ۔ لیکن اللہ نے حضور کی بیویوں سے کہہ دیا کیا، بلکہ مسلمانوں سے کہہ دیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو ایک حجاب، ایک پردے کی اوٹ کے پیچھے سے مانگو۔ حکم آنا تھا اور سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہماری ماؤں کے بارے میں بھی، ہماری قوم کو اور امت کی ماؤں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ پردے کی اوٹ میں سے مانگو، اور جب یہ آیت اتری تمام گھرانوں کے اندر ان کے دروازوں پر پردے لٹک گئے۔ یہ ہوتا ایمان، یہ ہوتا یقین کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب اس سے ہم جو ہے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ساری باتیں کس لیے ہیں؟ تاکہ ایک معاشرہ پاکیزہ معاشرہ رہے۔ اور آخری بات سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، وقت جو ہے گزر گیا کافی۔ تو حضرت ام خلاد ایک خاتون تھیں، ان کا بیٹا شہید ہو گیا ایک جنگ میں۔ عام طور پر جو پہلے کفر کا زمانہ تھا اس میں اگر کوئی بچہ مر گیا تو ماں جو ہے وہ بین کرتی تھی اور جو ہے سر پہ اوپر مٹی ڈالتی تھی اور بڑے دکھی اشعار کہتی تھی اور بین کرتی تھی اور اپنے سینے کو پیٹتی تھی عورتیں۔ تو حضرت ام خلاد کا جب بیٹا فوت ہوا تو وہ آئی تو انہوں نے پورا پردہ کیا ہوا تھا، چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، اور پورا لوگوں نے کہا ام خلاد تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے،
اور تو اس حال میں بھی آ رہی ہے ایسے. مطلب وہ تو پرانا ایک زمانہ ان کی نظروں میں تھا، تو اس کے مطابق ان کا یہ تو عجیب ہے کہ بیٹا ہوں کہ تجھے وہ غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، اور تو جو ہے باپرد ہو کر آ رہی. تو انہوں نے کہا میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا تو نہیں مری. اصل چیز تو حیا ہے. تو چاہے اتنا بڑا میرے ساتھ ایک حادثہ بھی ہو گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا، ٹھیک ہے اللہ کے ہاں پہنچ گیا، جنت میں چلا گیا، مجھے تو داغ مفارقت دے گیا، مجھے تو چھوڑ گیا، لیکن میں نے اپنی حیات تو باقی رکھنی ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں، یہ شرم و حیا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. ہم اپنی ذمہ داریاں، حکومت اپنی ذمہ داریاں، میڈیا اپنی ذمہ داری، امت اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، اور ہمارے گھروں کے اندر ایک پاکیزہ گھرانہ جو ہے وجود میں آئے. اور اس پر اگر آپ ثابت قدم ہو جائیں نا، اور حکمت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی بندی یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. رسول سے محبت کا تقاضا، جس رسول کا نام لیتی ہو، جس رسول سے محبت کے دعوے کرتی ہو، اتباع کرتی ہے، یہ ان کے احکام ہیں. ان کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات دل میں جائے گی، معاشرہ پاکیزہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.